بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا جھٹکا تھا، ایسا جھٹکا جو انسان کو اس کی اصل حیثیت یاد دلا رہا تھا۔ تم جس زمین پر سینہ تان کر چلتے ہو، جس پر تم اپنی طاقت، اپنی سلطنت اور اپنی کامیابیوں کا غرور کرتے ہو، وہی زمین اللہ کے ایک حکم پر لرزنے لگی۔ یہ صرف تباہی کا منظر نہیں تھا، یہ ایک نئے نظام کا آغاز تھا۔ یہ ایک ایسی دنیا کے اختتام کی خبر جو خود کو ہمیشہ قائم سمجھ بیٹھی تھی، اور ایک ایسی عدالت کی تیاری جہاں کوئی سفارش نہیں چلے گی۔ مگر یہ تو بس شروعات تھی، اصل خوف ابھی آگے تھا، جب سب کچھ ٹوٹ کر بکھر جائے گا، جب زمین ہمارے لیے میدان حساب بن جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر انسانیت کی تقسیم ہوگی، نہ حسب کام آئے گا، نہ نسب، نہ قبیلہ بچے گا، نہ دولت۔ اس دن صرف 3 گروہ ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک۔ پوری دنیا، انسانی تاریخ ان 3 ہی صفوں میں کھڑی ہوگی، اور آپ اور میں، ہم بھی انہی میں سے کسی ایک صف میں ہوں گے۔ یہ سوال ہر سننے والے کے دل میں اتر چکا تھا، وہ 3 گروہ کون سے ہوں گے اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا ایک ایسے معاشرے کا تصور کریں جو اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا، جو پہاڑوں کو دیکھ کر کہتا تھا کیا یہ کبھی اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، جو اپنی جوانی، اپنے سونے، اپنی فوج اور اپنی دولت پر ناز کرتا تھا۔ وہ کہتے تھے جب تک یہ سب ہمارے پاس ہے کوئی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکتی۔ اور پھر کیا تم نے محسوس کیا؟ زمین لرزنے لگی۔ یہ کوئی عام زلزلہ نہیں تھا، یہ وہی وعدہ تھا جو برسوں پہلے کیا گیا تھا۔ مکہ کی وہ گلیاں جہاں سرداران قریش اکر کر چلتے تھے، انہیں یقین تھا کہ یہ دنیا، یہ اقتدار، یہ شان و شوکت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وہ جبل نور اور مکہ کے مضبوط پہاڑوں کو دیکھتے اور سوچتے کون ہے جو ان پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے، کون ہے جو ہمارے نظام کو توڑ سکتا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی ان کے لیے ایک مذاق بن چکی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہیں بتاتے کہ ایک دن جسم مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں بکھر جائیں گی اور پھر دوبارہ اٹھایا جائے گا، تو وہ ہنستے تھے، کہتے تھے یہ تو پرانی کہانیاں ہیں۔ وہ اس حقیقت کو ماننے سے قاصر تھے کہ اس کائنات کی بھی ایک مدت ہے، ایک اختتام ہے۔ پھر اس خاموشی میں آسمان سے ایک ایسی صورت نازل ہوئی جس نے ان کے سارے نظریات چکنا چور کر دیے۔ پہاڑ، وہ پہاڑ جن پر انہیں ناز تھا، ریزہ ریزہ ہونے لگے، پتھر دھول بن گئے، راستے مٹ گئے، ہر طرف اڑتی ہوئی گرد تھی۔ تب انہیں احساس ہوا نہ سونا بچا سکتا ہے، نہ طاقت، نہ سرداری۔ پھر اعلان ہوا تم سب 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جاؤ گے۔ یہی ہے وہ سورۃ واقعہ۔ نام ہی اعلان ہے، واقع ہونے والا واقعہ۔ یہ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے۔ جب اس کی ابتدائی آیات پڑھی گئیں تو مکہ کا ماحول بدل گیا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ دلوں پر پڑنے والے ہتھوڑے تھے۔ فرمایا گیا جب وہ واقعہ پیش آئے گا تو کوئی جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ آج تم سوال کرتے ہو، کل تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ پھر منظر کھینچا گیا، زمین کو زور سے جھنجھوڑا جائے گا۔ عام زلزلہ نہیں، ایسا جھٹکا جیسے قالین کو جھاڑا جاتا ہے، اور پہاڑ وہ ہوا میں بکھرتی دھول بن جائیں گے۔ پھر فیصلہ ہوگا، نام نہیں پکارے جائیں گے، اعمال خود انسانوں کو ان کے گروہوں کی طرف لے جائیں گے۔ پہلا گروہ، بائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں عیش میں ڈوبے رہے، جنہیں حلال اور حرام کی پرواہ نہ تھی،
جو کہتے تھے کھاؤ پیو اور مزے کرو۔ آج ان کے لیے نہ ٹھنڈی چھاؤں ہے نہ عزت، صرف جلتی ہوا، کھولتا پانی اور گھٹن بھرا سیاہ دھواں۔ دوسرا گروہ دائیں ہاتھ والے، یہ عام مگر خوش نصیب لوگ ہیں، نہ فرشتے تھے نہ بے گناہ، غلطیاں ہوئیں مگر توبہ کی۔ ان کے لیے کانٹوں کے بغیر درخت، ٹھنڈی چھائیں، بہتے چشمے ہیں، یہ سکون کا بدلہ ہے جو انہوں نے صبر سے خریدا۔ تیسرا گروہ سبقت لے جانے والے، یہ خاص ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکی میں دیر نہیں کی، یہ اللہ کے قرب کے مقامات پر ہوں گے، یہ جنت کا خاص طبقہ ہے۔ پھر سوالات شروع ہوتے ہیں، اب خبر نہیں، اب سوال ہے، کیا تم خود کو پیدا کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ کیا تم فصل اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ کیا تم پانی برساتے ہو یا ہم؟ کیا تم آگ کا نظام بناتے ہو یا ہم؟ ہر سوال انسان کے غرور پر ضرب ہے۔ آخر میں حکم دیا گیا، بس اپنی عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرو، یعنی مان لو کہ کنٹرول تمہارا نہیں، مان لو کہ عظمت صرف اسی کی ہے۔ جیتے رہیں، خوش رہیں۔